بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ملک ہو یا کوئی علاقہ ہو، جہاں جرم کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ جس طرح ظلم یا زیادتی کی تو مجھے بھی اسی طرح سزا ملے گی۔ مثلا اگر کسی کو یہ علم ہو کہ اگر میں نے چوری کی تو اسلامی نظام کے مطابق میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو یقیناً وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ عام انسان ہو یا کوئی افسر یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم کرنے پر اس کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، بلکہ کٹہرے میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کر کے سر عام سزا دی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس جگہ پر ہر طرف امن، سکون اور بے خوفی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے قاضی کا بھی دلیر ہونا ضروری ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ایسے ہی بادشاہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں بادشاہ کی غلطی پر بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ فانی یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا بہت بڑا حکمران تھا۔ اس وقت عیسائیوں کی تمام بڑی بڑی حکومتیں بھی سلطان مراد کا نام سن کر کانپ جایا کرتی تھیں۔ ویسے تو تقریباً ہر مسلم حکمران کو محل اور طرح طرح کی خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد ان سب سے الگ تھا۔ سلطان مراد کو محلات کے بجائے عمدہ اور پیاری پیاری مسجدیں بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ سلطان مراد نے اپنے دل میں ہی ایک مسجد کا خوبصورت نقشہ تیار کر لیا۔ یہ مسجد اس کے خیال کی سب سے حسین ترین مسجد تھی۔ اس مسجد کو تیار کرنے کے لیے اس وقت کے بہت بڑے اور نامور کاریگر کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر کا کام اسے سونپ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ معزز دوستو، وقت گزرتا گیا اور مسجد کا کام آہستہ آہستہ جاری رہا اور مسجد کی تعمیر میں لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئی۔ بالآخر مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، جو اس وقت کی خوبصورت ترین اور اچھی عبادت گاہ بن گئی تھی۔ مسجد کا کام مکمل ہونے پر کاریگر بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق مسجد کو تیار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ آ کر ملاحظہ فرما لیں۔ کیونکہ وہ مسجد بادشاہ کی پسند کے مطابق بنائی گئی تھی، اس لیے بادشاہ اس کو دیکھنے کے لیے فوراً چل پڑا۔ سلطان جب مسجد کے پاس پہنچا تو ہر طرف سے مسجد کا معائنہ کیا اور کافی دیر تک مسجد کو دیکھتا رہا، مگر بادشاہ کو یہ عمارت بالکل پسند نہ آئی۔ لیکن اس کے باوجود سلطان اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار جب اس نے معائنہ پورا کر لیا تو سلطان مراد کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کاریگر کا ایک ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم ملنے پر جلاد نے فوراً اس کاریگر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ناظرین گرامی، کاریگر کو اس کا بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کو بلا وجہ سزا ملی تھی، اس لیے اسے اور تو کچھ نہ سوجا اور وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور سلطان کے خلاف مقدمے کو درج کروا دیا۔ ادھر قاضی صاحب نے جب بادشاہ کے خلاف مقدمہ دیکھا تو بادشاہ کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو سامنے کاریگر کو دیکھ کر سلطان اور زیادہ گھبرا گیا۔ قاضی صاحب نے جب بادشاہ کے بیانات لیے اور بیانات لینے کے بعد اس پر غور کیا تو حکم دیا کہ بادشاہ کا بھی ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس نے ایک بے قصور کے ساتھ ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ سے بھی اسی طرح خون گرنا چاہیے تاکہ سلطان آئندہ ہر غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے جب قاضی صاحب کا یہ فیصلہ سنا تو بلا جھجک اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری حکومت میں قاضی اسلامی حکام کے اعلان میں ابھی اتنے دلیر ہیں کہ بادشاہ کا جرم ہونے پر اس کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ معزز دوستو، ادھر کاریگر نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ بولنے لگا کہ خدا کی قسم، میں نے انصاف پا لیا ہے، میں بادشاہ کو بغیر کسی دباؤ کے اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی بھی جان میں جان آ گئی اور اس نے کاریگر کو اس کی محنت کا حق دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارا ساز و سامان دے کر اسے رخصت کر دیا اور اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔